جائے، اگر ہم اس کا کتنا بھی مطلب سوچیں کہ کمی جو ہے ہم اس کی پوری نہیں کر پائیں گے. لیکن سر آپ اس کے فرزند ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پلیجو صاحب کی جو سیاسی جو مصروفیات تھی اس کے حوالے سے اور سیاسی بنیادوں میں پلیجو صاحب کس طرح سے آئے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں پلیجو صاحب نے اپنی زندگی میں سندھ کے خاطر کی اور ملک کے خاطر کی. اگر پلیو صاحب کی شخصیت کو ہم مختصر الفاظ میں بیان کریں تو پلیو صاحب ایک ٹرو سینس میں پاکستانی تھے. ایک تو حکمران بولتے ہیں نا پاکستانی، اب پیارے بچوں قدم بڑھاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ فلاں ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو جاؤ، وہ نہیں. صحیح سینس میں جینیون پاکستانی، وہ پاکستانی جو سندھی کو تکلیف ہو تو اس کا اندر جل اٹھے. کسی بلوچ ماں کا بچہ بلک رہا ہو تو اس کے درد کو محسوس کرے. کوئی پنجابی کسان مزار زمینداروں کے ظلم کا نشانہ بنے تو اس کا درد محسوس کرے، سرائکیوں کا کرے. کوئی پختون عذاب میں ہو تو اس کے لیے اس درد کی شدت کو وہ محسوس کرے. رسول بخش پلی جو ایک جینیون پاکستانی تھے کہ وہ 22 کروڑ نچلے طبقوں کے پاکستانیوں کے ترجمان تھے. وہ چاہتے تھے ایک پاکستان برابری والا، ایک پاکستان ڈیموکریسی والا، لبرل ویلیوز والا، ایک رواداری والا پاکستان جہاں اقلیتیں محفوظ ہوں. انہوں نے ساری زندگی نچلے طبقوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے سیاست. رسول بخش پلیجو کی سیاست کا محور وہ تھے جو ظلم کا شکار تھے. بنگالیوں پہ ظلم ہوا تو رسول بخش پلیجو بولے تھے، بلوچوں پہ ظلم ہوا تو رسول بخش پلیجو تھے، عدلیہ پہ شب خون مارا گیا تو رسول بخش پلیجو تھے. ضیاء الحق کے دور میں ایم آر ڈی کی تحریک میں سندھ کے بیٹے اور بیٹیاں نشانہ بنے تو رسول بخش پلیجو تھے. کوٹ لکھپت کی تاریخ کوٹھڑی میں بھی وہ پاکستان میں جمہوریت کا خواب دیکھتے تھے. ان کا جو کتاب ہے کوٹ لکھپت کا قیدی، اس کے دونوں والیوم اگر پاکستان کے نوجوان پڑھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ رسول بخش پلیجو کیا تھے. انہوں نے اپنے گھر قربان کر دیا، اپنے بچے قربان کر دیے. بچوں کی تعلیم کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا کون سا بیٹا کون سی کلاس میں، کون سی بیٹی کون سی کلاس میں. ان کو یہ پتہ تھا کہ ہماری سیاسی جدوجہد کا ہے. انہوں نے ہم 4 بھائی ہیں، 7 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، ان میں سے کسی کی تعلیم پہ پلیو صاحب نے خرچ نہیں کیا اور ہم سب کو ماؤں نے پڑھایا. اور ان کی آمدنی کے جو بھی پیسے تھے وہ انہوں نے سندھ کی بیداری پہ خرچ کر دیے. نہ خود کے کھانے پہ خرچ کیے، نہ اپنے گھر پہ خرچ کیے، نہ اپنی سکون اور اپنی تفریح پہ خرچ کیے. کتابیں لکھنے پہ خرچ کیے، کتابیں خریدنے پہ خرچ کیے، جدوجہدیں کرنے، دورے کرنے، سندھ کے لوگوں کو بیدار کرنے، سندھ کی گلی گلی میں جا کے لوگوں کو اپنے وطن کی محرومیوں کے بارے میں بتانے پہ خرچ کر دیے. اور ان کی حیثیت یہ تھی کہ ایک جگہ وہ رستے پہ بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بچوں اور اقلیتوں اور محروم لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے تھے، اور وہ آکسفرڈ میں اور کیمبرج میں اور ہارورڈ میں اور کولمبیا یونیورسٹی میں بھی لیکچر بھی دیتے تھے، اور وہاں جا کے ییل میں بھی باتیں کرتے تھے. اور وہاں کے لوگ ان کو جس طرح سنتے تھے، ان سے جس طرح سیکھتے تھے، وہ کاش سندھ کے دیہاتوں کے لوگ کسان دیکھ سکتے کہ ان کے محبوب لیڈر کو برطانیہ، یورپ اور نارتھ امریکہ میں کس طرح لوگ سنتے ہیں. ایم آر ڈی کی تحریک کے روح رواں تھے. لوگوں کو کم پتہ ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک کی بنیاد ڈالنے والے پورے پاکستان میں رسول بخش پلیجو اور فاضل راؤ تھے. پلیجو صاحب نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر. اس جدوجہد کا آغاز پلیجو صاحب نے کیا تھا. عدلیہ کی تحریک میں وکیلوں کے علاوہ اگر کوئی سیاسی پارٹی شریک رہی تو رسول بخش پلیجو صاحب تھے اور ان کی پارٹی تھی. رسول بخش پلیجو کا خال بھرنا تصور میں نہیں ہے مجھے، کیونکہ وہ فقط ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، وہ ایک ادیب تھے، مفکر تھے، فلاسفر تھے، اقتصادیات کے ماہر تھے، عالمی جنگ کے اور جنگی فن کے ماہر تھے اور اس کے اسٹوڈنٹ تھے. وہ ہسٹری کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، وہ ایک بہت بڑے آرگنائزر تھے، بہت شاندار وکیل تھے، بے مثال اوریٹر اور اسپیکر تھے. ایک مکمل انسان تو اس دنیا میں شاید کوئی نہ ہو، مگر مکمل انسان کے قریب تر اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے سندھ کے سماج میں، ایک پرفیکٹ انسانی حقوق، برابری، بیداری اور انسان کی ہزاروں سالوں کی تاریخ کے اچھے اچھے پہلوؤں کو لے کر ایک اسٹیچو، ایک مجسمہ بنایا جائے، ساری انسان ذات کی اچھائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے چھانٹ کر
بہادری کے، ثابت قدمی کے، عزت نفس کے، وقار کے، بیداری کے، برابری کے، رواداری کے، ڈیموکریسی کے، ان کے چھوٹے چھوٹے